बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सदियों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिडार। साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ की कहते हैं तबीयत फिर अचानक ख़राब हो गई। क्यों ख़राब हो गई, कैसे ख़राब हो गई, क्या वाकई वो तबीयत उनकी ख़राब है, बीमार हो गए हैं या पाकिस्तान वापस आने से इनकारी हैं, इस पे मैं आज आपके सामने मामलात को रखता हूँ। और कहते हैं कि हमें लाने वाले ही बेहतर बता सकते हैं, यानी ये लाने वाले कौन हैं? ये इसहाक डार ने आधा सच क्यों बोला, पूरा सच क्यों नहीं बोला, इस पे भी बात करते हैं। और एक और पीडीएम की अहम जमात एएनपी ने भी हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया। वो कैसे किया, किसने ऐलान किया, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान की आनिया जानिया मुलाकातें, मुशावरतें, आखिर ये हलचल है क्या, इसकी तफसीलात भी मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और कहते हैं कि जैसे ही वजीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, उसके बाद तमाम पीडीएम के सरबराह जो सियासी जमातें हैं, अब तो 13 रह गई हैं, अब 13 जमातों के जो सरबराह हैं वो खुसूसी तौर पे जो मैटर करती हैं सियासी जमातें, उनके कायदीन में हलचल मच गई, आनियाँ जानियाँ शुरू हो गई हैं और मुलाकातें भी हैं, एक दूसरे से मुलाकातें भी हैं, टेलीफोन पर राब्ते भी हैं। और इन्हीं में से बाज़ लोग मियां नवाज शरीफ से भी राब्ते कर रहे हैं। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि किसने नवाज शरीफ से बात की और नवाज शरीफ ने आगे से बरहमी का इजहार करते हुए क्या क्या कहा, ये मैं आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद ये आनिया जानियाँ और ये मुलाकातें, मेल मुलाकातों, हलचल कैसी है। और इसमें जो है वो बहुत सारे अहम लोग जो है इस पे राय का इजहार कर रहे हैं। और इसमें मेरे कुछ साथी, मेरे दोस्त, या यूँ कह लीजिए रिटार मेरे ने ये मुखबरी की है कि आर्मी चीफ ने भी वजीर आज़म शहबाज शरीफ को कह दिया है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात एक दिन ही होने चाहिए, सूबाई भी और कौमी भी, और इस मामले में आप अपना किरदार अदा करें। ये एक मामला है। दूसरा मामला भी मैं आपके सामने रखता हूँ, वो क्या है, लेकिन इसी पे फिलहाल कि शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर तो कोई जवाब दिया नहीं। और उन्होंने कहा कि जनाब हम क्योंकि हुकूमत में हैं और हुकूमत में इत्तेहादी हुकूमत है हमारी, और इसलिए हमें मुशावरत की ज़रूरत होगी, हम आपस में मुशावरत करेंगे और फिर आपको बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हुकूमत क्या करने जाएगी। और इस हवाले से फजलुर रहमान के साथ भी और आसिफ जरदारी के साथ भी जब शहबाज शरीफ ने ये मामलात शेयर किए तो फिर हलचल तो मच रही थी, अफरा तफरी तो मच रही थी। अब ये हलचल है और ये मामलात आगे जाकर आगे क्या होता है, मेरा रिडार ये कहता है कि अब मामलात उस तरफ चले गए हैं कि अब क्यों ना पूरे मुल्क के अंदर ही एक दिन ही इंतखाबात हो जाए। और उसके लिए कल आपको पता है कि इमरान खान ने भी ये कह दिया कि अगर पैसों की बचत करनी है तो एक दिन में इंतखाब होने में तो कोई अर्ज नहीं है, करवाए जा सकते हैं। कल इसहाक डार ने भी कहा कि जनाब हम तो पैसे दे नहीं सकते इतने, ये तो बेहतर है बचत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो बचा लें तो ज़्यादा मुनासिब है, एक दिन हो जाए तो ज़्यादा। यही शहबाज शरीफ कहता है और यही बात कहते हैं कि आर्मी चीफ ने भी यही ख्वाहिश जाहिर की है कि मुल्क के अंदर एक दिन ही इंतखाबात हो जाए। अब इसमें पीडीएम के लोग फ़ायदे ढूंढ रहे हैं, किसका क्या फ़ायदा है। अगर इंतखाबात बर वक्त होते हैं, सारे पूरे मुल्क में होते हैं तो किसको फ़ायदा होगा, अगर नहीं होते तो किसको नुकसान होगा। अब ये फ़ायदे और नुकसान के चक्कर में मामलात इस कदर अपने ही बिगाड़ रहे हैं कि इनकी अपनी इत्तेहादी जमातें इनको छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। कल अवामी नेशनल पार्टी एएनपी जो इस
14 جماعتوں کی ایک اہم پارٹی ہے اور خیبر پختونخوا حکومت میں اکثر وہ رہتی ہے، کبھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے اور اہم پارٹی گنی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی کل باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ ان کے سینیٹر عمر فاروق نے باقاعدہ کہتے ہیں، عمر فاروق کے بقول، کہ میں نے اپنی پارٹی کو یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ ہمیں اپنی نشستیں سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی الگ سے الاٹ کروانی چاہیے، اب حکومت کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر عمر فاروق نے اس پہ عمران خان کے معاملات پہ جو ہونے والے مقدمات اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہیں اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ ایک پارٹی کو تو اس طرح آپ جو ہے وہ ان کو گرفتاریاں اور ان پر قاتلانہ حملے اور ایک کو آپ اتنی سہولتیں دے رہے ہیں، اور انہوں نے مریم نواز کے جو متکبرانہ جو بیانات ہیں اس پر بھی تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ اتحاد کیا تھا اس وقت ہمارا جو تھا وہ ایجنڈا کچھ اور تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ حکومت کا ایجنڈا کچھ اور ہے، لہٰذا اب عوامی نیشنل پارٹی اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ عمر فاروق کا کل جو ہے وہ کہنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سجنوتی مترو یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کل بہت برہم تھے۔ کسی نے پوچھ لیا، سوال کر دیا کسی اخبار نویس نے کہ سنا ہے آپ مستعفی ہو رہے ہیں، تو جناب وہ تو کاٹنے کو دو رہے بولیں گے تینوں کی تکلیف ہے بھائی میرے کام کرنا تینوں کی تکلیف ہے بھائی اب وہ بیچارہ رپورٹر کیا جواب دیتا، لیکن سب کو پتا تو ہے ان کا کنفیوژن ان کی ہے کیوں کاٹنے کو دوڑتے ہیں، کیوں مطلب اس طرح کے سوالات کے جواب۔ لیکن اس میں بہت اہم بات جو میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ جو ہمیں لائے ہیں یعنی ہمیں لانے والے جو کچھ چاہتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے، اب جو ہم چاہتے ہیں وہ اب ان کو کرنا چاہیے۔ اب یہ لانے والے کون ہیں سجود مترو؟ اس کا بات انہوں نے نہیں بتایا کہ لانے والے ہمیں کون، کیونکہ کہتے ہیں اسحاق ڈار نے کہا کہ لانے والوں نے ہمیں کہا تھا کہ عمران خان کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے، اگر ہم نے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ نہ کیا تو بہت معاملات خراب ہو جائیں گے، اس لیے آپ آئیے حکومت سنبھالیے۔ اب ہمیں لانے والے جو جواب دیں ہم کیا کریں؟ اب لانے والوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن آدھا سچ انہوں نے بولا۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لانے والے لائے اور عمران کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے، یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ سارے معاملات میں ان کی چھپی خواہش کیا تھی کہ تمام تر مقدمات تو ختم ہو گئے، NRO 2 ملا اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا۔ اب یہی اسحاق ڈار جو ہیں ان کی کتنے مقدمات تھے، NRO اس میں فری ہو گئے، ان کی جائیدادیں تک، ان کے اثاثے تک منجمد ہو گئے تھے، اکاؤنٹس تک منجمد ہو گئے تھے، اب سب کھل گیا، سب اوکے ہو گیا۔ آدھا سچ بولا اسحاق ڈار نے، لیکن اہم معاملہ سجود مترو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں اور جو انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی صدر مملکت نے کر دیا ہے، اور پنجاب میں 30 اپریل کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اب یہ انتخابات کی طرف بات چلی گئی تو تمام خواب جو ہیں نواز شریف کے اور PDM کے جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے۔ اب کل میری لندن میں ایک دو صحافیوں سے بات ہوئی جو بہت اہم صحافی، بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں اور خصوصی طور پہ نواز شریف کے تمام سرگرمیوں پر ان کی نگاہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ پاکستان وہ نہیں آئیں گے، اس لیے نہیں آئیں گے جب تک گارنٹیاں جنہوں نے گارنٹیاں دی تھیں وہ پوریاں نہیں ہوتی، عمران نواز شریف نہیں آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نئی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں کچھ لوگوں سے ان کی تلخی بھی ہوئی ہے اس گفتگو کہ آپ نے میری پارٹی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور اس تناؤ میں ان کی طبیعت جو ہے بگڑ گئی ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اب آپ آرام فرمائیے، آپ کو کہیں جانے آنے کا فی الحال جو ہے اس سے گریز کریں کیونکہ طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے۔ یہ میرے دوستوں کا کہنا ہے جو لندن میں موجود ہے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا ایسا تو نہیں
کہ یہ بیماری پھر وہ پاکستان میں پلیٹلیٹس کا اوپر ہونا نیچے ہونا، یہاں تک کہ عدالت کو کہنا پڑا کہ آپ کل تک کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ زندہ رہیں گے. اس حد تک چلی گئی تھی بات. کیا یہ بیماری اسی طرح کی ہے یا واقعی وہ بیمار ہیں یا پھر وطن واپسی سے انکاری ہے؟ تو میرے دوست امداد حسین شہزاد جو پاکستان میں بھی جرنلزم کی دنیا میں ایک بڑا نام، آج کل لندن میں صحافت کرتے ہیں، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا آپ بات کی تہ تک پہنچ گئے. واقعی وہ نہیں آنا چاہتے، نہ آئیں گے، اس لیے کہ جب تک ان کو ان کی نااہلی ختم نہیں کر دی جاتی وہ پاکستان کبھی نہیں آئیں گے. یہ تھا میرے دوست کا کہنا. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر پی ڈی ایم کو پاکستان میں انتخابات میں کامیابی کی تھوڑی سی رمق بھی اگر باقی ہے تو سجنوں تو مترو، تو وہ امید صرف نواز شریف سے ہی ہے کہ اب نواز شریف آئیں گے تو معاملہ مقابلے کا بنتا ہے. ادروائز ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے جو شہباز شریف کے علم میں ہے، وہ ایجنسیوں کی رپورٹ میں پھر کسی ویلاگ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا. اب تک اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.